ظلم کرتے تھے جو شے پر بانیے شر بار بار کانپ جاتی تھی سلامی خبر حیدر بار بار ظلم کرتے تھے جو شے پر. ایک نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری کی ساری تعریفیں اس خدائے برتر کے لیے ہے جس نے ہمیں ہزارہا نعمتوں سے سرفراز کیا. حضرات، حضرت میر انیس قبلہ کے اس شعر سے میں آغاز کرنے جا رہا ہوں. کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر خسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے. شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، شمشیر بکف دیکھ کر حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اردو مرثیہ نگاری کے عظیم شاعر خدائے سخن حضرت میر بابر علی انیس کے 150ویں یوم وفات پر انہیں بھرپور انداز میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ادارہ روزنامہ بے مثال حیدرآباد سیمینار بعنوان میر انیس کی شخصیت اور مرثیہ نگاری کا انعقاد عمل میں لا رہا ہے. خدائے سخن میر انیس کے مرثیوں کے سبب اردو زبان و ادب کربلا سے مخصوص ہو کر ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو گیا. میر انیس مرحوم ابتدا میں غزل گو شاعر تھے، تو آخر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ آپ کے والد ماجد میر خلیق مرحوم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اب غزل کو سلام کرو اور اس شغل میں وقت دو جہاں دین اور دنیا کا سرمایہ ہے. خدا رحمت نازل کرے میر خلیق پر کے اپنے فرزند کو ایسی نصیحت فرمائی جو ہر باپ کے لیے مشعل راہ ہے. مشعل راہ ہے کہ صرف بیٹے کے دنیاوی ترقی پیش نظر نہ رہے، بلکہ فرزند کی تربیت میں دین بھی ملحوظ خاطر رہے، تاکہ ایسی نسل سنو ہے جو نسلوں کے سنوارنے کا سبب بنے. والد کی نصیحت کا ایسا اثر ہوا کہ مرثیہ گوئی اور مرثیہ خوانی میں ایسے مصروف ہوئے کہ زندگی میں کبھی غزل کی جانب مڑ کر نہیں دیکھا. غزل ہی نہیں بلکہ اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کی مدح و ثنا کرنا تو دور، سننا بھی آپ کے مزاج پر نہیں اترا. غیر کی مدح کریں شے کا ثناخواں ہو کر، غیر کی مدح کریں شے کا ثناخواں ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوئے سلیماں ہو کر. حضرات، آج کے ہم اس سیمینار میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے ذاکر اہل بیت مولانا کامران حیدر صاحب قبلہ کو میر انیس کی شخصیت اور مرثیہ نگاری پر خطاب کرنے کے لیے مدعو کیا ہے، اور ہمارے درمیان اس وقت شاعر اہل بیت جناب شاہ نواز مرزا نواز میر انیس کے لکھے مرثیے کو تحت اللفظ میں پڑھیں گے. اور ہمارے اس سیمینار میں جناب سید عابد حسین رضوی عرفان، جناب عسکر بھائی صاحب صاحب بیاض انجمن پروان قاسم، جناب زاہد علی صاحب اور جناب میر ہادی علی صاحب یہاں پر میر انیس کے سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، اور مولانا دلدار حسین عابدی صاحب اور علمدار ہاشمی بھی سلام کا نذرانہ پیش کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ادارہ روزنامہ بے مثال اور
تلنگانہ یونائٹڈ ایڈیٹر ایسوسیشن کا، جس کا میں صدر ہوں اور ایڈیٹر ہوں۔ میرے ساتھ ہمارے جناب سید زین العابدین ناہید صاحب جو ایڈیٹر NDA ہیں وہ بھی یہاں پر آپ سب کے درمیان ہوں گے۔ میں آغاز سے پہلے ہمارے سب سے پہلے جناب سید عابد حسین رضوی عرفان صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ سلام سے ہماری اس سیمینار کا آغاز کریں۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ علی سابی نہ کوئی عادل زمانہ ہوا کہ ایک بازو کبوتر کاش کہ ایک بازو کبوتر کاش مکی رہے نا مکان ترفا کارخانہ ہوا زمین الٹ گئی کیا منقلب زمین الٹ گئی اندھیری خبر تھی اور میں تھا یا علی ولی حضور آئے تو روشن سیاہ حضور آئے تو رہا نہ کوئی 72 میں ظہر تک باقی حسین رہ گئے اور قافلہ حسین ملا نہ اصغر نادا کو جام پانی کا سراہی دار گلا تیر کا سراہی دار گلا فراق شیکانہ صدمہ اٹھا سکینہ سے خلق سے جان گئی موت کا خلق سے جان گئی موت کا بھٹک کے راہ میں پیچھے
کہیں نہ رہ جاؤ اٹھو انیس اٹھو قافلہ اٹھو انیس اٹھو قافلہ روانہ ہوا علی سا بھی نہ کوئی. فاتحہ. اللہم صلی علی محمد واجب الرحم تھے زندہ کے سزاوار نہ تھے مجرئی اہل حرام قابل دربار مجرئی اہل حرام قابل دربار نہ تھے مولی عابد کے فدائش دی غیر ہوئے فقط ہم شہادت کے سزاوار فقط ہم شہادت کے سزاوار نہ تھے تیر اصغر کو جو مارا تو کہا سرور نے ہم گناہگار تھے بچے تو گناہگار گناہگار تھے بچے تو گناہگار نہ تھے کہاں زہران فلک میں نے ستایا تھا کسے میرے بچے تو اصافت کے سزاوار میرے بچے تو اصافت کے سزاوار نہ تھے شہگے دانتوں پر چڑھے رکھے کہاں ظالم نے ہم نے اس طرح کے دیکھے درے شہوار اس طرح کے دیکھے درے شہوار نہ تھے گر مسیح دو جہاں کا ہو اب ظالمی ایسے ہو گئے جیسے کبھی بھی اچھے ہو گئے جیسے کبھی بھی مار نہ تھے واجب الرحم تھے زندہ کے سزاوار. صلوات باوز اللہم صلی علی محمد و علیہ مثال بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے گھڑا گھڑا کے فلک نے کیا ہلال مجھے گھڑا گھڑا کے فلک نے کیا ہلال مجھے کریم جو تجھے دینا ہو بے طلب دے دے فقیر
وقت سوال مجھے فقیر نہیں حاجت سوال مجھے کسی کے سامنے کیوں جا کے ہاتھ پھیلاؤں میرا تو دیتا ہے بے سوال میرا تو دیتا ہے بے سوال مجھے تیری مدد کا فقط عالی بھروسہ ہے کسی کے آس نہیں وقت انتقال کسی کے آس نہیں وقت انتقال مجھے حسین کہتے تھے پوچھتے فرس گرتا ہوں مدد کا وقت ہے بے کسی سوال مجھے مدد کا وقت ہے بے کسی سوال مجھے حسین کہتے تھے پروردگار رہیو گواہ کے قتل کرتے ناحق کے بعد کے قتل کرتے ناحق کے بعد کے ساتھ مجھے اندھیری خبر میں مشکل انیس کو ہے بہت دکھا دو یا علی شان سا جمال مجھے دکھا دو یا علی اب چاند سا جمال مجھے مثال بدر جو صلوات پڑھے بابا سے بلند ایک اور بلند ترین صلوات پڑھے محمد وآل محمد سب سے پہلے اس سیمینار میں جو شخصیت انیس پر منعقد ہوا ہے حزب سامع میں شریک ہونے آیا تھا عین موقع پر دعوت دینے کے نتیجے میں لباس کے تقاضے کو پورا نہ کر سکا معذرت خواہ ہوں اور جو کلام میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ کلام کا ایک رخ دنیا بھر میں لوگوں نے سنا ہے میں ابتدائی مطلع سے وہ کلام سرکار انیس کا گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تحت خان ہوں اس لیے تحت میں کلام سنانا چاہوں گا اپنی توجہات کو متوجہ فرمانے کے لیے ایک باوجہ بلند صلوات پڑھیں سرکار انیس کا مشہور و معروف سلام ہے لکھتے ہیں کہ اسی کا نور ہر ایک شے میں جلوہ گر دیکھا اسی کا نور ہر ایک شے میں جلوہ گر دیکھا اسی کی شان نظر آ گئی جدھر دیکھا علی کو حق نے اتارا تو عین کعبے میں کھلی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر دیکھا اور یہ شعر بطور خاص
بڑی انکساری کے ساتھ لکھتے ہیں کہ ہمیشہ فرش مشجر پر جو کہ بیٹھے تھے، ہمیشہ فرش مشجر پر جو کہ بیٹھے تھے، نہ ان کی قبر پر بھی سایہ شجر دیکھا، نہ ان کی قبر پر بھی سایہ شجر دیکھا۔ اور قیام کس کا ہوا اس سرائے فانی میں، قیام کس کا ہوا اس سرائے فانی میں، ہمیشہ ایک کے بعد ایک کا سفر دیکھا، ہمیشہ ایک کے بعد ایک کا سفر دیکھا۔ اور لکھتے ہیں کہ خدا نے گھر کو بنایا تھا جس کے خانہ فیض، خدا نے گھر کو بنایا تھا جس کے خانہ فیض، اسی کی آل کو خلقت نے در بدر دیکھا، اسی کی آل کو خلقت نے در بدر دیکھا۔ اور لکھتے ہیں کہ وہ کیا مزہ ہے خوشا لذت زیارت شاہ، وہ کیا مزہ ہے خوشا لذت زیارت شاہ، کہ زائروں کو تڑپتے ہی عمر بھر دیکھا، کہ زائروں کو تڑپتے ہی عمر بھر دیکھا۔ اور بروز عید بھی آیا جو کوئی ملنے کو، بروز عید بھی آیا جو کوئی ملنے کو، غم حسین میں عابد کو نوح اگر دیکھا۔ زہ کرم کوئی خالی نہ پھر کے گھر آیا، بس ایک جہاں میں جو دیکھا علی کا گھر دیکھا۔ اور اس رخ سے آپ واقف ہوں گے، لکھتے ہیں کہ سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال پاک رخ سید البشر دیکھا، کہا یہ سب نے غلاموں سے کیجئے ارشاد، جو کچھ حضور نے یا شاہ عرش پر دیکھا۔ گوہر فشاں ہوئے لالے لبے رسول کریم، وسیع کا نور ہر گوہر فشاں ہوئے لالے لبے رسول کریم، کہ سب سے رتبہ حیدر زیادہ تر دیکھا۔ ورائے کرسی و عرش عظیم و لوح و قلم، ورائے کرسی و عرش عظیم و لوح و قلم، وسیع کا نور ہر ایک شے میں جلوہ گر دیکھا۔ کہاں تلک کہوں نکلا جو ہاتھ پردے سے، تو صاف دستے ید اللہ نامور دیکھا۔ ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچے، علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا۔ اور آخر میں لکھتے ہیں کہ قریب قبر ہم آئے کہاں کہاں پھر کر، قریب قبر ہم آئے کہاں کہاں پھر کر، تمام عمر ہوئی جب تو اپنا گھر دیکھا۔ قریب قبر ہم آئے کہاں کہاں پھر کر، تمام عمر ہوئی جب تو اپنا گھر دیکھا۔ جو کچھ تھا رزق مقدر ملا وہ گھر بیٹھے، جو کچھ تھا رزق مقدر ملا وہ گھر بیٹھے، ہزار شکر نہ ہم نے کسی کا در دیکھا۔ اور مقطع نظر کرتے ہیں کہ ہزار شکر نہ ہم نے کسی کا در دیکھا، کسی کی ایک طرح سے بسر ہوئی نہ انیس، کسی کی ایک طرح سے بسر ہوئی نہ انیس، عروج مہر بھی دیکھا تو دوپہر دیکھا۔ کسی کی ایک طرح سے بسر ہوئی نہ انیس، عروج مہر بھی دیکھا تو دوپہر دیکھا۔ لعنت اللہ علی اعدائہم قتلتہم اجمعین۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، ویسے کم سامعین ہیں، لیکن یہ وہ محافل ہے جس میں قلت میں کثرت ہوتی ہے، صرف ہماری نظر کا دھوکہ ہے۔ جو لوگ نظر رکھتے ہیں وہ قلت میں کثرت پیدا کر لیتے ہیں، یہ ہے۔ اور بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے دوست میر ہادی جو میر انیس کے سیمینار مقرر کیے ہیں، یہ زندہ قوموں کی علامت ہے
جو ہمارے اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں زندگی کا. اور میر انیس تو بہت بڑی شخصیت تھے، ان کے اوپر جتنی بھی محافل کی جائیں کم ہے. اور ابتدا میں ہمارے میر ہادی صاحب جو پیش کیے تھے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہوں، وہ دراصل مرزا دبیر کے مرثیے کا مطلع ہے، لیکن یہ اس میں ان کا بھی قصور نہیں ہے. آج کل کے کاتبوں نے میر انیس کے مرثیوں کو مرزا دبیر کا بنا دیا ہے، مرزا دبیر کے مرثیوں کو میر. اس میں رباعیات میں بھی کئی ایسے رباعیات ہیں جو میر انیس کی ہیں، مرزا دبیر کے نام سے ہیں، مرزا دبیر کی ہیں جو میر انیس کے نام سے. تو یہ بہرحال میں جو ہے مختصر سا وقت جتنا بھی ملا مجھے اس میں کلام انیس پیش کروں گا. اور ویسے بھی جو ہے جہاں میر انیس کی محفل ہو وہاں مرزا دبیر کا تذکرہ ضروری ہے، اور جہاں مرزا دبیر کی محفل ہو وہاں میر انیس کا تذکرہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ایک ہی منزل کے مسافر تھے اور ایک ہی در سے وابستہ تھے اور ایک ہی شاعری سخن سے وابستہ تھے ان پہ. تو لازم ہے کہ دونوں کا تذکرہ ایک محفل میں ہونا چاہیے. تو اسی لیے ابتدا میں ایک ربائی مرزا دبیر کی پیش کروں گا، اس کے جواب میں میر انیس نے کیا ربائی پیش کی تاکہ ان کا بھی ذکر ہو جائے مرزا دبیر کا. اس میں فرماتے ہیں کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. یہ جو ہے مرزا ہادی بھائی جو پیش کیے تھے، یہ مرثیہ دراصل مرزا دبیر کا ہے اس میں. اور میں ربائی پیش کروں گا اب اس میں کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر پر وہ جہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر پر وہ جہاں جاتا ہے. مغربی کی جانب ہے مزار حیدر، وہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے. مغربی کی جانب ہے مزار حیدر، وہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے. اور اسی ربائی کے جواب میں میر انیس کی ربائی دیکھیے، یہ اس میں جو ہے علم کا جواب علم سے ہوتا تھا، علم کا جواب پتھر سے نہیں ہوتا تھا. یہ خوبی تھی ان لوگوں کی. اب یہ جواب دیکھیے ان کا اس ربائی میں کہ فرماتے ہیں میر انیس کے، جو روضے میں باریاب ہو جاتا ہے ہر کام میں کامیاب ہو جاتا ہے. جو روضے میں باریاب ہو جاتا ہے ہر کام میں کامیاب ہو جاتا ہے. جلتا ہے جو شب مزار حیدر پر چراغ، وہ صبح کو آفتاب ہو جاتا ہے. جلتا ہے جو شب مزار حیدر پر چراغ، وہ صبح کو آفتاب ہو جاتا ہے. یہ ایک دوسرے کے جواب میں تھی. اور ایک ربائی جو ہے میر انیس نے ایک جو ہے بہت ہی ایک نیچر کی عکاسی کی ہے اس میں. یہ فرماتے ہیں کہ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا، جز خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا. تنہائی میں آہ کون ہوئے گا انیس، ہم ہوئیں گے اور خبر کا کونا ہوگا. تنہائی میں آہ کون ہوئے گا انیس، ہم ہوئیں گے اور خبر کا کونا ہوگا. اسی کے جواب میں مرزا دبیر دیکھیے وہ عقیدت میں ڈوب کر جو ہے یہ ربائی پیش کی ہے اس میں کہ فرماتے ہیں کہ مشغول حق شیعوں کا رونا ہوگا، کیا خبر میں آرام سے سونا ہوگا. مشغول حق شیعوں کا رونا ہوگا، کیا خبر میں آرام سے سونا ہوگا. حوران بہشت آنکھیں بچھائیں گی دبیر، اپنا یہی اوڑھنا بچھونا ہوگا. حوران بہشت آنکھیں بچھائیں گی دبیر، اپنا یہی اوڑھنا بچھونا ہوگا. یہ 2-3 رباعیات تھے جو پیش کیا میں. اب یہاں سے ایک مرثیے کے ابتدا میں جو چہرہ ہوتا ہے جس کا، تو وہ میر انیس کا ایک مرثیے کا چہرہ پیش کروں. اپنے ہی یعنی مرثیے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ نمک خان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری. رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری. شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری. عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، اور 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. اور اس بیت کی بھی جو ہے میں تھوڑی سی تشریح کرتا چلوں. اکثر جو ہے لوگ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ مرثیہ ان کے بھائی یعنی ان کا تھا مرثیہ. یہ 5ویں پشت میر انیس کی نہیں تھی بلکہ 4تھی پشت تھی، لیکن یہ غلط ہے. تاریخ میں جو ہے وہ 5ویں پشت میر انیس کی تھی. دراصل میر امامی جو ان کے آبا و اجداد
جو تھے یہ شاہجہاں کے عہد سلطنت میں ایران سے تشریف لائے تھے دہلی. ان کے پوتے تھے میر زاہک. میر زاہک کے بیٹے تھے 3. میر حسن اس میں ایک تھے جو مثنوی کے بہت بڑے شاعر، جو اردو ادب میں جن کا بہت بڑا مقام ہے، مثنوی سحر البیان سے جو مشہور ہے وہ میر حسن کی. میر حسن کے 3 بیٹے تھے، میر مخلوق، میر خلق اور میر خلیق. میر خلیق کے 3 بیٹے تھے، میر مونس، میر انیس، میر انس. تو اس حساب سے 5ویں پشت میر انیس کی تھی. تو یہ بالکل جو ہے میر انیس کا ہی مرثیہ ہے. اس میں فرما دے کہ نمک خانہ تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہے سن سن کے بلاغت میری. رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری. عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، وہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. ایک خطرے کو جو دوں بس تو خلزم کر دوں، بحر مواج فصاحت کا تلاطم کر دوں. ماہ کو مہر کروں ذروں کو انجم کر دوں، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں. گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں. درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، اب بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں. بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں کہ قلم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ. قلم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ، شمع تصویر پر گرنے لگے آ کے پتنگ. قلم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ، شمع تصویر پر گرنے لگے آ کے پتنگ. صاف حیرت زدہ مانی ہو تو بہزاد ہو دنگ. اور یہ مانی و بہزاد اپنے دور کے بہت بڑے مصور گزرے ہیں، اور میر انیس نے ہر اپنے مرثیے میں مصوروں کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے اور پہلے نمبر پر شاعر کو رکھا ہوا، اس لیے کہ مصور وہ سب کچھ پیش نہیں کر سکتا جو شاعر پیش کرتا ہے. اور ایک سلام میں دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ گرمی گفتار کو، حرکات کو، رفتار کو اے مصور تو لکیروں میں سمو سکتا نہیں. گرمی گفتار کو، حرکات کو، رفتار کو اے مصور تو لکیروں میں سمو سکتا نہیں. نظم ہے یا ہے در شہوار کی لڑیاں انیس، جوہری بھی اس طرح موتی پرو سکتا نہیں. یہ جو ہے وہ تھا کہ قلم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ، شمع تصویر پر گرنے لگے آ کے پتنگ. صاف حیرت زدہ مانی ہو تو بہزاد ہو دنگ، خون برستا نظر آئے جو دکھاؤں صف جنگ. رزم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں ابھی، اب بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں. وہ مرخا ہو کے دیکھیں اسے گر اہل شعور، تیرگی میں کہیں سایہ نظر آئے کہیں نور. غل ہو یہ ہے کشش منہ قلم تر حور، صاف ہر لفظ سے ہو صنعت ثانے کا ظہور. صاف ہر لفظ سے ہو صنعت ثانے کا ظہور. کوئی ناظر جو یا نایاب نظیریں سمجھے، عکس اور سنگ کو کاواک لکیریں سمجھے. میں تشریح کرتا چلتا تھا لیکن وقت اتنا ہے کہ میں تشریح نہیں کر سکتا کہ عکس اور سنگ کو کاواک لکیریں سمجھے کہ روز مرہ شرفا کا ہو سلاست ہو وہی، لب و لہجہ وہی سارا ہو متانت ہو وہی. سامعین جلد سمجھ لیں جسے صنعت ہو وہی. سامعین جلد سمجھ لیں جسے صنعت ہو وہی، یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی. لفظ بھی چست ہوں مضمون بھی عالی ہوئے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہو. لفظ بھی چست ہوں مضمون بھی عالی ہوئے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے. یہ بیت ملاحظہ کیجئے، توجہ چاہوں گا. اس میں ہر وہ چیز جو عیب رکھتی ہے اس کو خوبی میں ڈھالا ہے. دیکھیے میرے کہ ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے. ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے. تیر کی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے. تیر کی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے. سرما زیبا ہے فقط نرگ سے جادو کے لیے. سرما زیبا ہے فقط نرگ سے جادو کے لیے. زیب ہے خالصیہ چہرے گلرو کے لیے. زیب ہے خالصیہ چہرے گلرو کے لیے. فارسی بیت ہے کہ دانت آکس کے فصاحت ب کلام دارت، ہر سخن موقع ہو ہر نقطہ مقام دارت. دانت آکس کے فصاحت ب کلام دارت، ہر سخن موقع ہو ہر نقطہ مقام دارت. بزم کا رنگ جدا، رزم کا میدان ہے جدا. یہ چمن اور ہے زخموں کا گلستان ہے جدا.
اب فہم کامل ہو تو ہر نامے کا عنوان ہے جدا، مختصر پڑھ کے رلا دینے کا ساما ہے جدا، دبدبا بھی ہو، مصائب بھی ہوں، توصیف بھی ہو، دل بھی محظوظ ہو، رقت بھی ہو، تعریف بھی ہو۔ یہ چند بند تھے جو میرنیس نے اپنے مرثیے کے تعلق سے۔ اب یہاں سے اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اس مرثیے کا چہرہ دیکھیے، دعا کرتے ہیں کہ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پر کرم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے، اس باغ میں چشمے ہیں تیرے فیض کے جاری، بلبل کی زباں پر ہے تیری شکر گزاری، ہر نخل برومند ہے یا حضرت باری، اب پھل ہم کو بھی مل جائے ریاضت کا ہماری، وہ گل ہوں عنایت چمن تب نکو کو، بلبل نے بھی سونگا نہ ہو جن پھولوں کی بو کو، وہ گل ہوں عنایت چمن تب نکو کو، بلبل نے بھی سونگا نہ ہو جن پھولوں کی بو کو، غواص طبیعت کو عطا کر وہ لالی، ہو جن کی جگہ تاج سر عرش پر خالی، ایک ایک لڑی نظم سریا کی ہو عالی، عالم کی نگاہوں سے گرے خود بے شمالی، صبحوں درے یکتا نا علاقہ ہو کسی سے، نظر اس کی یہ ہوں گے جسے رشتہ ہے نبی سے، نظر اس کی یہ ہوں گے جنہیں رشتہ ہے نبی سے، اب بھر دے درے مخصوص سے اس درج دہاں کو، دریائے معانی سے بڑا تب رواں کو، آگاہ کر انداز تکلم سے زباں کو، آگاہ کر انداز تکلم سے زباں کو، عاشق و فصاحت بھی وہ دے حسن بیاں کو، تحسین کا سمواد سے غلطابہ سمک ہو، ہر کان بنے گوش ملاحت وہ نمک ہو، ہر کان بنے گوش ملاحت وہ نمک ہو، اور تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، خطرے کو جو دوں آپ تو گوہر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں، گلدستہ مانا کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، گر بزم کی جانب ہو توجہ دم تحریر، کھنچ جائے ابھی گلشن فردوس کی تصویر، دیکھے نہ کبھی صحبت انجم فلک پیر، ہو جائے ہوا بزم سلیماں کی بھی توخیر، یوں تخت حسینہ نے معانی اتر آئے، ہر چشم کو پریوں کا اکھاڑا نظر آئے، ہر چشم کو پریوں کا اکھاڑا نظر آئے، ساخی کے کرم سے ہو وہ دور اور چلے جام، جس میں عوض نشہ ہو کیفیت انجام، ہر مست فراموش کرے گردش ایام، صوفی کی زباں بھی نہ رہے فیض سے ناکام، ہاں بادہ کشو پوچھ لو میخانہ نشیں سے، کوثر کی یہ موج آ گئی ہے خلد بری سے، کوثر کی یہ موج آ گئی ہے خلد بری سے، آؤں طرف رزم ابھی چھوڑ کے جو بزم، خیبر کی خبر لائے میری تب اولو العزم، خط سر ادا کا ارادہ ہو جو بالجزم، دکھلائے یہیں سب کا زباں مارے کہ رزم، جل جائیں عدو آگ بھڑکتی نظر آئے، تلوار پہ تلوار چمکتی نظر آئے، تلوار پہ تلوار چمکتی نظر آئے، اور مصریں ہو سفارہ صفت لشکر جرار، الفاظ کی تیزی کو نہ پہنچے کوئی تلوار، نکتے ہو جو ڈھالیں تو الف خنجر خونخوار، مد آگے بڑھیں برچھیوں کو تول کے ایک بار، غل ہو کبھی یوں فوج کو لڑتے نہیں دیکھا، مقتل میں لڑنا ایسا کبھی پڑھتے نہیں دیکھا، ہو ایک زباں ماں سے تامسکن ماہی، عالم کو دکھا دے برش سیف الہی، جرت کا دھنی تو ہے یہ چلائیں سپاہی، لا ریب تیرے نام پہ ہے سکہ شاہی، ہر دم یہ اشارہ ہے دوات اور قلم کا، تو مالک و مختار ہے اس طبل و علم کا، تو مالک و مختار ہے اس طبل و علم کا، تائید کا ہنگام ہے یا حیدر صفدر، امداد تیرا کام ہے یا حیدر صفدر،
تو صاحب اکرام ہے یا حیدر صفدر، تیرا بھی کرم عام ہے یا حیدر صفدر۔ اقبال سے تیرے میں شمشیر بکف ہوں، سب ایک طرف جمع ہوں میں ایک طرف ہوں۔ اقبال سے تیرے شمشیر بکف ہوں، سب ایک طرف جمع ہوں میں ایک طرف ہوں۔ نا خدری دنیا کی شکایت نہیں مولا، کچھ دفتر باطل کی حقیقت نہیں مولا۔ باہم گل و بلبل میں محبت نہیں مولا، میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا۔ عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے، اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں۔ اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں ہے، نیک و بد عالم کا تعامل نہیں کرتے، عارف کبھی اتنا بھی تجاہل نہیں کرتے، خاروں کے لیے رخ طرف گل نہیں کرتے، تعریف خوش الحانی بلبل نہیں کرتے۔ خاموش ہیں کو شیشے دل چور ہوئے ہیں، اشکوں کے ٹپک پڑنے سے مجبور ہوئے ہیں۔ الماس سے بہتر یہ سمجھتے ہیں خزف کو، خزف کہتے ہیں کویلے کے ٹکڑے کو، اس کو کہتے ہیں۔ تو الماس سے بہتر یہ سمجھتے ہیں خزف کو، در کو تو گھٹاتے ہیں بڑھاتے ہیں صدف کو، در کو تو گھٹاتے ہیں بڑھاتے ہیں صدف کو۔ اندھیر یہ ہے چاند بتاتے ہیں کلف کو، اندھیر یہ ہے چاند بتاتے ہیں کلف کو، کھو دیتے ہیں شیشے کے لیے در نجف کو، کھو دیتے ہیں شیشے کے لیے در نجف کو۔ ضائع ہیں در و لال و بدخشان و عدن کے، مٹی میں ملاتے ہیں جواہر کو سخن کے۔ ہے لال و گوہر سے یہ دہن کان جواہر، ہنگام سخن کھلتی ہے دکان جواہر۔ ہیں بند مرصع تو ورق خان جواہر، دیکھے اسے ہاں ہے کوئی خواہان جواہر۔ بینائے رخومات ہنر چاہیے اس کو، سودا ہے جواہر کا نظر چاہیے اس کو۔ اور کیا ہو گئے وہ جوہریان سخن اکبار، اس جنس کے رہتے تھے جو ہر وقت طلبگار۔ اب ہے کوئی طالب نہ شناساں نہ خریدار، ہے کون دکھائیں کسے یہ گوہر شہوار۔ کس وقت یہاں چھوڑ کے ملک عدم آئے، جب اٹھ گئے بازار سے گاہک تو ہم آئے، جب اٹھ گئے بازار سے گاہک تو ہم آئے۔ خواہاں نہیں یاقوت سخن کا کوئی گو آج، خواہاں نہیں یاقوت سخن کا کوئی گو آج، ہے آپ کی سرکار تو یا صاحب معراج۔ اے باعث ایجاد جہاں خلق کے سرتاج، بن جائے گا دم بھر میں غنی بندہ محتاج۔ امید اسی گھر کی وسیلہ اسی گھر کا، دولت یہی میری یہی تو شاہ سفر کا۔ یہ چند من تھے ایک مرثیہ کا چہرہ جو میر انیس نے اپنی دعا کے تعلق سے فرمایا۔ یہاں سے بزم ازا کی جو تعریف کی ہے دیکھیے آپ، اور اشک ازا کی جو اہمیت بتائی ہے وہ اس مرثیے میں دیکھیے۔ ایک نعرہ صلوات مطلب فرمائش نے دیکھیے کہ اے شم قلم روشنی طور دکھا دے، اے لوح تجلی رخ حور دکھا دے، اے بحر طبیعت گوہر نور دکھا دے، اے شاہد مانا رخ مستور دکھا دے۔ اب بزم غم شبیر میں وہ جلوہ گری ہو، خورشید جہاں تاب چراغ سحری ہو۔ اے تب رسا خلد کا گلزار دکھا دے، اے باغ سخن گلشن بے خار دکھا دے، اے شم زباں لمحے انوار دکھا دے، اے حسن بیاں خوبی گفتار دکھا دے۔ لرزاں ہے قلم خام اعجاز رحم کا، ہاں تیغ زباں آج تو کر کام قلم کا، ہاں تیغ زباں آج تو کر کام قلم کا۔ مانی کو بھی حیرت ہو وہ نقشہ نظر آئے، بہتا ہوا ایک نور کا دریا نظر آئے، اللہ کی قدرت کا تماشا نظر آئے، سب بزم کو حیدر کا سراپا نظر آئے۔ مہتاب تو کیا ہے رخ خورشید بھی فخ ہو، جو بند ہو تصویر تجلی کا ورق ہے۔ رتبہ مدح چمن فاطمہ علی، ہاں باندھ لو گلدستہ مضمون خیالی۔ ہر مصرعے شاداب ہو ایک پھولوں کی ڈالی، لفظوں کے بھی غنچے ہوں نزاکت سے نہ خالی۔
لبریز لطافت سے ہوں رنگین سخن ایسا، رضواں بھی پکارے نہیں دیکھا چمن ایسا، رضواں بھی پکارے نہیں دیکھا چمن ایسا، خاموش زباں دعوے بیجا نہیں اچھا، خاموش زباں دعوے بیجا نہیں اچھا، آپ اپنی ثنا واہ یہ شیوا نہیں اچھا، بس بس یہ تکبر بس یہ غرور اور یہ لہجہ نہیں اچھا، آپ اپنی ثنا واہ یہ شیوا نہیں اچھا، کم مایا کمال اپنا جتا دیتا ہے اکثر، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے اکثر، خورشید کو کچھ حاجت زیور نہیں زنہار، پھولوں پر کوئی عطر لگائے تو ہے بیکار، اعلیٰ ہے اگر جنس تو کیا حاجت ہے اظہار، خود مشک ہو خوشبو نہ کہ خوشبو کہے عطار، جو بد ہے سو بد ہے، جو نکو ہے سو نکو ہے، چھپنے کی نہیں آپ اگر عود میں بو ہے، چھپنے کی نہیں آپ اگر عود میں بو ہے، یا رب میری فریاد میں تاثیر عطا کر، بلبل بھی پھڑک جائے وہ تقریر عطا کر، دولت کے عوض فخر کی جاگیر عطا کر، توفیق ثنا خوانی شبیر عطا کر، دعویٰ نہ سخن کا ہے نہ اعجاز بیاں ہوں، تو عالم و دانا ہے کہ میں ہیچ مداح ہوں، اے باعث ایجاد جہاں وقت مدد ہے، اے منتظم کون و مگاں وقت مدد ہے، اے خضر رہے گم شدگاں وقت مدد ہے، اے داد رسے پیر و جواں وقت مدد ہے، چلتا ہے دم تیغ دو دم پر کوئی دم کو یوں ہاتھ پکڑ لے کہ نہ لغزش ہو قدم کو، اے قبلہ کونین اعانت کی طلب ہے، اے ہادی دارین ہدایت کی طلب ہے، اے بحر ہمت و رحمت کی طلب ہے، اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے، مقبول ہے وہ تو جسے منظور کرے گا، اس ذرے کو خورشید تیرا نور کرے گا، اس ذرے کو خورشید تیرا نور کرے گا، اے ساقی کوثر میں فردوس عطا کر، اے اسے دوراں مرض دل کی دوا کر، اے دست خدا قلب مقدر کی صفا کر، اے نور حق آئینہ خاطر کی جلا کر، مستی میں نہ فکر خرد و ہوش کروں میں، کیفیت دنیا کو فراموش کروں میں، اندیش توصیف شہنشاہ امم ہے، زانوں پر سر فکر ہے سجدے میں قلم ہے، یہ راہ ہے باریک کہ لغزش میں قدم ہے، اے دست زبردست خدا وقت کرم ہے، خامے سے نہ کچھ تب خدا داد سے ہوگا، یہ مرحلہ طے آپ کی امداد سے ہوگا، اب بلبل سے کبھی وصف گلے تر نہیں ممکن، آئینے سے اوصاف سکندر نہیں ممکن، ذرے سے ثنائے شہ خاور نہیں ممکن، جبریل سے تعریف پیمبر نہیں ممکن، مقدور کسے شعر الہی کی ثنا کا، ہو سکتا ہے بندے سے کہیں شکر خدا کا، ہے عرش جہاں فرش یہ کاشانہ ہے کس کا، ہر سو ہے تجلی یہ جلو خانہ ہے کس کا، جلتا ہے دل شمع یہ افسانہ ہے کس کا، سرگشتہ ہے مہتاب یہ پروانہ ہے کس کا، روشن ہے جہاں جلوہ نور ازلی ہے، ہاں بزم مولا حسین ابن علی ہے، اور مجلس کا زہ شور خوشا محفل علی، حیدر کے محبوں سے کوئی جان نہیں خالی، عاشق ہے سب اس کے جو ہے کونین کا والی، اسنا شری پنج تنو شیو غالی، شجدر نہ ہو کیوں چار طرف جلوہ گری ہے، اور یہ بزم ازا آج ستاروں سے بھری ہے، اللہ رے رتبہ یہ فلک ہے کہ زمیں ہے عرش مکان جس کا وہ آج اس کا مکی ہے، جو دل ہے سو وابستہ ہے لطف شہیدی ہیں، مجلس ہے کہ گلدستہ ہے فردوس سے بری ہیں، یہ اوج یہ رتبہ کسی محفل کو ملا ہے، ان پھولوں کے قربان عجب باغ کھلا ہے، اور فرماتے ہیں شیعوں کی یہ حق میں شہ اکرم، یہ بزم ازا ہوتی ہے جس گھر میں فراہم، بن جاتے ہیں اشک ان کے میرے زخموں کا مرہم، یہ لوگ ہیں سب میرے مصاحب میرے ہمدم، مر جاتا ہے کوئی تو بکا کرتا ہوں میں بھی، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں میں بھی، کیسا ہی گناہگار مرے میرا عزادار، ہے اس کے گناہوں سے فزوں رحمت غفار،
اب فرماتے ہیں بخشش کی دعا احمد مختار، اللہ سے ہوتا ہوں میں بخشش کا طلبگار، گر نظام میں سختی ہو تو زہرا و نبی ہیں، اور خبر کی مشکل میں شریک اس کی علی ہیں۔ اب کیوں مومنو کیا فیض ہے، کیا لطف و عطا ہے، کیا مرتبہ اشک ہے، کیا اجر بکا ہے، گوہر ہیں یہ وہ جن کا خریدار خدا ہے، جو کچھ ہے سو بس دوستی آل ابا ہے، دنیا پہ توجہ ہے نہ دولت پر نہ زر پر، زہرا کی نظر پڑتی ہے اشکوں کے گوہر پر، زہرا کی نظر پڑتی ہے اشکوں کے گوہر پر، کیا اشک عزادار کا رتبہ کوئی جانے، یہ گنج گوہر بخشا ہے مردم کو خدا نے، کی ہے نظر عین عنایت شہدا نے، دکھلائیں گے کیا کیا ثمر ان اشکوں کے دانے، یا اس کا ناغدہ دل مستر پر کھلے گا، یا خبر پہ یا چشمہ کوثر پر کھلے گا، یا اشک کا دانہ ہے تو وہاں در سمی ہے، یا آب ہے وہاں غازہ کا چہرے دی ہے، یا آنسوؤں کا تار ہے وہاں حبل متی ہے، یا خطرہ ہے وہاں خاتم رحمت کا نگی ہے، خطرہ ہے مگر بحر کو بھی گرد کرے گا، دوزخ کے شراروں کو یہی سرد کرے گا، دوزخ کے شراروں کو یہی سرد کرے گا، مہلت جو اجل دے تو غنیمت اسے جانو، آمادہ ہو رونے پہ سعادت اسے جانو، آنسو نکل آئیں تو عبادت اسے جانو، ایذا بھی ہو مجلس میں تو راحت اسے جانو، فاقے کیے ہیں دھوپ میں لب تشنا رہے ہیں، آقا نے تمہارے لیے کیا ظلم سہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ چند بند تھے جو میر انیس کے تعلق سے میں پیش کر رہا ہوں، تو اجازت ہوئی تو اختتام جو ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سے میر ببر علی انیس علی اللہ مقاموں اور مرزا سلامت علی دبیر علی اللہ مقاموں کی روح کچھ دعایا کلمات سے آپ یہ کرم خاص بنت احمد مختار کا، یہ کرم خاص بنت احمد مختار کا، مرتبہ بخشا ہے ہم کو شاہ غمخوار کا، مرتبہ بخشا ہے ہم کو شاہ کے غمخوار کا، یہ کرم خاص بنت احمد مختار کا، مرتبہ بخشا ہے ہم کو شاہ کے غمخوار کا، وار کرتے ہیں ستمگر فاطمہ کے لال پر، وار کرتے ہیں ستمگر فاطمہ کے لال پر، خنجر و تیر و تور کا نیزہ و تلوار کا، خنجر و تیر و تور کا نیزہ و تلوار کا، وار کرتے ہیں ستمگر فاطمہ کے لال پر، خنجر و تیر و تور کا نیزہ و تلوار کا، فاطمہ زہرا مستر کربلا کے دشت میں، فاطمہ زہرا ہے مشتر کربلا کے دشت میں، کٹ رہا ہے حلق ابن حیدر کرار کا، کٹ رہا ہے حلق ابن حیدر کرار کا، دیکھ کر ویران خبر حضرت شبیر کو، دیکھ کر ویران خبر حضرت شبیر کو، دل بھر آیا بے کسی پر زینب ناچار کا، دل بھر آیا بے کسی پر زینب ناچار کا، موجیں اٹھ اٹھ کر یہی پیغام دیتی ہے ہمیں، موجیں اٹھ اٹھ کر یہی پیغام دیتی ہے ہمیں، آج بھی قبضہ ہے دریا پر علم بردار کا، آج بھی قبضہ ہے دریا پر علم بردار کا، قید ہو کر بیریدہ اہل حرم کے ساتھ ساتھ، قید ہو کر بیریدہ اہل حرم کے ساتھ ساتھ، شام و کوفہ میں شام و کوفہ میں سفر تھا عابد بیمار کا، شام و کوفہ میں سفر تھا عابد بیمار کا، روشنی مرخت میں دیں گے شاہ کے ماتم کے نشان، روشنی مرخت میں دیں گے شاہ کے ماتم کے نشان، ہے ازل سے یہ عقیدہ شاہ کے ماتم دار کا، ہے ازل سے یہ عقیدہ شاہ کے ماتم دار کا، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔
موجیں اٹھ اٹھ کر یہی پیغام دیتی ہے ہمیں. قبلہ موجیں اٹھ اٹھ کر یہی پیغام دیتی ہے ہمیں. آج بھی قبضہ ہے دریا پر علم بردار کا. آج بھی قبضہ ہے دریا پر علم بردار کا. قائد ہو کر بیریدہ اہل حرم کے ساتھ ساتھ. قائد ہو کر بیریدہ اہل حرم کے ساتھ ساتھ. شام و کوفہ میں سفر تھا عابد بیمار کا. شام و کوفہ میں سفر تھا عابد بیمار کا. روشنی مرخت میں دیں گے شہ کے ماتم کے نشان. روشنی مرخت میں دیکھیں شہ کے ماتم کے نشان. ہے ازل سے یہ عقیدہ شہ کے ماتم دار کا. ہے ازل سے یہ عقیدہ شہ کے ماتم دار کا. کیا خبر ماتم کے دشمن کو بھلا اس بات کی. کیا خبر ماتم دشمن کو بھلا اس بات کی. خلد کا پروانہ ہے ماتم شہ ابرار کا. خلد کا پروانہ ہے ماتم شہ ابرار کا. مقطع یوں ہے. رکھ دیا باب حیدر پر خلوص دل کے ساتھ. رکھ دیا باب حیدر پر خلوص دل کے ساتھ. حشر تک اب سر نہ اٹھے گا کبھی دلدار کا. یہ کرم ہے خاص بنت احمد مختار کا. مرتبہ بخشا ہے ہم کو شاہ کے غمخوار کا. سلوات ارشاد فرمائے. شعر مصر سرکار انیس کے حوالے سے عرض کیا ہے کہ دنیا شاعری کے یہی دو رئیس ہیں. دنیا شاعری کے یہی دو رئیس ہیں. جو قدرداں ہیں ان کے وہی تو فریس ہیں. جو قدرداں ہیں ان کے وہی تو فریس ہیں. اور آتی ہے عرش ذکر سے یہ ہاشمی صدا. بزم ازا کی جان دبیر و انیس ہیں. آتی ہے عرش ذکر سے یہ ہاشمی صدا. بزم ازا کی جان انیس و دبیر ہیں. سوا نیزے پر سورج ہوگا جب کردار بولیں گے. سوا نیزے پر سورج ہوگا جب کردار بولیں گے. سبھی چپ ہوں گے لیکن احمد مختار بولیں گے. سبھی چپ ہوں گے لیکن احمد مختار بولیں گے. خدا پوچھے گا جب کس کے لیے ہے مملکت اس دن. جواباً صرف 14 ہاشمی شاہکار بولیں گے. جواباً صرف 14 ہاشمی شاہکار بولیں گے. ایک سلوات ارشاد فرمائے. مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ سرور کے نقشے پا سے اجالا سمیٹ کے. سرور کے نقشے پا سے اجالا سمیٹ کے. کرب و بلا بنی ہے نصیبہ سمیٹ کے. کرب و بلا بنی ہے نصیبہ سمیٹ کے. شدیقے کے خالق نے بخشی چاند ستاروں کو روشنی. خالق نے بخشی چاند ستاروں کو روشنی. زہرا کے نقشے پا سے سویرا سمیٹ کے. زہرا کے نقشے پا سے سویرا سمیٹ کے. بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ 7 آسماں بنائے ہیں رب جلیل نے. 7 آسماں بنائے ہیں رب جلیل نے. ایک چادر بطول کا سایہ سمیٹ کے. ایک چادر بطول کا سایہ سمیٹ کے. مظہر خدا کے 14 ہیں در اصل ہیں یہ ایک. مظہر خدا کے 14 ہیں در اصل ہیں یہ ایک. 14 بنے ہیں ایک کا جلوہ سمیٹ کے. 14 بنے ہیں ایک کا جلوہ سمیٹ کے. اور 14 تھے ایک. ایک تھا 14 میں آشکار. 14 تھے ایک تھا 14 میں آشکار. دیکھا خدا نے خود کو جو 14 سمیٹ کے. دیکھا خدا نے خود کو جو 14 سمیٹ کے. اور ماں نے پلایا شیر ولایت ہمیں عجب. ماں نے پلایا
شیر ولایت عجب ہمیں مولا علی کے عشق کا صدقہ سمیٹ کے، مولا علی کے عشق کا صدقہ سمیٹ کے. یہ شعر بھی بطور خاص سماعت فرمائے کہ ہوگا ظہور جیسے ہی مولا کے پاس ہم، ہوگا ظہور مولا ہوگا ظہور جیسے ہی مولا کے پاس ہم، پہنچیں گے ہر مسافت دنیا سمیٹ کے، پہنچیں گے ہر مسافت دنیا سمیٹ کے. اور خمس و زکوٰۃ صدقہ ملت تبرکات کھاتے رہے ہیں لوگ یہ سارا سمیٹ کے، کھاتے رہے ہیں لوگ یہ سارا سمیٹ کے. ایک شعر سلام کا شعر کہ ٹوٹی سینہ جو سینہ اکبر میں دیر تک، ٹوٹی سینہ جو سینہ اکبر میں دیر تک، روتے رہے حسین کلیجہ سمیٹ کے، روتے رہے حسین کلیجہ سمیٹ کے. مقطع کیا ہے کہ خالق نے ہاشمی کو عطا کی بلندیاں، خالق نے ہاشمی کو عطا کی بلندیاں، مولا علی کے نام کا صدقہ سمیٹ کے، مولا علی کے نام کا صدقہ سمیٹ کے. سرور کے نقش پا سے اجالا سمیٹ کے، کرب و بلا بنی ہے نصیبہ سمیٹ کے. ایک صلوات ارشاد فرمائیں. ظلم کرتے تھے جو شے پر بانیے شر بار بار، کانپ جاتی تھی سلامی خبر حیدر بار بار. ظلم کرتے تھے جو شے پر برچھیاں کھاتے تھے میدان میں جا کر بار بار. ماں نکل آتی تھی خیمے سے تڑپ کر بار بار. ظلم کرتے تھے جو شے پر بانو کہتی تھی کہاں سے لاؤ پانی کیا کروں، پیاس سے اب ہچکیاں لیتا ہے اصغر بار بار. ظلم کرتے تھے جو شے پر شامیاں نے شوم کے اللہ ہر سنگی دلی مارتے تھے لال کو زہرا کے پتھر بار بار. اب میں مولانا کامران احمد صاحب ملت آج کا یہ ایک خصوصی اجلاس ہے، خصوصی نشست ہے بسلسلہ خدائے سخن مدعائے شاہ زمن. سلطان کونین کے مرثیہ خاں
रसाई अदब के आसमान का बदरे कामिल हज़रत मीर बबर अली अनीस अल्लाहु मकामहू के 150 साला बरसी का खुसूसी मौके पर खुसूसी नशिस्त ये जो मुनक्किद की गई है उस मकाम पर कि जिस मकाम पर सरकारी अनीस ने बरसरे मिंबर मरसिया पढ़ा 125 साल यहाँ हजरत को पढ़े हुए 125 साल और कुछ इशारिये मसूद नई मसूद हसन अलियर साहब की किताब जो शोरा आफाक किताब है, हज़रत अनीस पे तो बहुत काम हुआ है, बहुत ही हुआ है, सरकारी अनीस हो सरकारी दबीर पर, मगर हैदराबाद में जो हजरत की आमद है वो 12 मार्च 1871 1871 ईस्वी में हज़रत अनीस हज़रत तैवर जंग अल्लाहु मकामहू की दावत पर बतवसुत बवसीला बजरिया हामिद हुसैन साहब सरकार हामिद हुसैन साहब क़िबला जो मिल्लत जाफरिया और मिल्लत शिया में मुनाजरीन में सबसे पहला मुकाम रखते हैं और सरकार नासरुल मिल्लत के वालिद मोहतरम उनको यहाँ से ख़त लिखा गया सिफारिशी कि आप हुजूर मीर बबर अली अनीस को यहाँ मरसिया पढ़ने के सिलसिले में आमादा करें, सिफारिशी बनाया गया। उन्होंने सिफारिश की तो उनकी सिफारिश पर फ़ौरन लब्बैक कहते हुए हज़रत अनीस यहाँ आए और पटेन चेरू जो यहाँ का इलाका है वहाँ तालिबुद्दौला के बाग में यहाँ से हज़रत तैवर जंग इनायत जंग और दूसरे बुज़ुर्ग यहाँ से वहाँ पहुँच कर के उनका इस्तकबाल किया और वहाँ से उनको पूरे आदाब के साथ यहाँ पहुँचाया गया। हज़रत अनीस गैर मामूली खुदादार सलाहियतों के हामिल थे और पुश्तैनी तौर पर आप शायर थे। मीर इमामी आपके मुरी से आला है जो शाहजहाँ के दौर में ईरान से हिंदुस्तान आए थे, मीर इमामी साहब, और वो फ़ारसी ज़बान में शेर कहते थे। फिर उनके पोते बेटे की शायरी का मेरे पास कोई हवाला नहीं है, लेकिन उनके पोते मीर ज़ाहक बड़े ज़बरदस्त साहिब दीवान शायर गुज़रे और मीर ज़ाहक ने भी बहुत मरसिए लिखे। और मीर ज़ाहक जो है दिल्ली से दिल्ली आए और दिल्ली में ही रहे अपने वालिद के साथ। फिर उनको अल्लाह ने एक फ़र्जंद अता किया जिसका नाम था मीर हसन। मीर हसन अल्लाह रहमा के बारे में अबुल लैस सिद्दीक़ी साहब अपनी किताब तारीख़ अनीस में लिखते हैं कि मेरे इल्मी ज़ख़ीरे में मेरे ज़ाती कुतुबखाने में मीर हसन के 180 मरसिए हैं। ये कौन है? मीर हसन। मीर हसन यानी सरकारी अनीस के दादा। मीर हसन के 3 बेटे हुए, मुस्तहसन, मीर मुस्तहसन खलीख, दूसरे खल्क और तीसरे मखलूक। तखल्लुस से बता रहा हूँ मैं आपको। खलीक, खल्क, मखलूक, ये मीर हसन के 3 बेटे।
پھر میر خلیق کے جو بیٹے ہوئے انیس، انس، مونس، میں سمجھتا ہوں ان کی شاعرانہ عظمت پر میرے جیسا ہیچ مداح کجمج بیاں کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں صرف خاندانی پس منظر پیش کرتا ہوں. میری کیا مجال میں جو اتنے بڑے بزرگوں کے ان کی شاعرانہ استعداد اور ان کے علمی کمال اور ان کے ادب پہ روشنی ڈالوں، اس لیے کہ وہ مقبول بارگاہ اہل بیت شاعر ہیں. تو میری زبان میں لکنت ہو رہی ہے ان کے بارے میں بولتے ہوئے. فطری طور پر ایک غائبانہ رعب محسوس کر رہا ہوں ان کے کلام کا. تو میرے لیے تو آسان نہیں، ناممکن ہے بھائی. لیکن یہ کہ معلومات کے لیے اب چونکہ مشینی زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، باتیں باہر بھی پہنچتی ہیں، تو تھوڑا سا ان کے خاندانی عظمت کا پس منظر آئے کہ میر صاحب اس سید زادے کو اللہ نے پشتینی طور پر مداحی اہل بیت کی دولت سے نوازا. اور خود آپ نے فخر کیا 7ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. تو اتنا بڑا مقام. اور پھر سرکار انیس کے دونوں بھائی بھی خوب شعر کہتے تھے، مگر جو شہرت اور شہرت کی جو دولت سرکار انیس کے حصے میں آئی وہ کسی بھائی کے حصے میں نہیں آئی. حالانکہ سبھی اچھے کہنے والے. اب لا تعداد مرثی حضرت انیس کے موجود ہیں. حضرت انیس سے پیشتر جو آپ کے والد تھے حضرت خلیق، جن کی اصلاح ان کے والد میر حسن فرماتے تھے، مگر درمیان میں انہوں نے اپنے بیٹے کو حضرت مصحفی، جن کا مزار امروہہ میں ہے، استاد مصحفی کی شاگردی میں اپنے بیٹے کو دیا، خود خاندانی طور پہ ہونے کے باوجود. پھر اس کے بعد آپ جب مکمل ہو گئے تو آپ کی صلاحیتیں بروئے کار آئی. پھر سرکار انیس کی اصلاح وہی والد محترم خلیق صاحب انجام دیتے تھے، اور حضرت انیس دن بدن، دن دوگنی رات چوگنی اتنی ترقی کی کہ ایسے لگتا ہے جیسے خاتم المراسی. حضرت دلگیر آپ کے والد کے دور کے حضرت ضمیر ہیں، حضرت پنڈت چھنو لال دلگیر. گھر سے جب بحر سفر سید عالم نکلے، جب کبھی ان کا نام آتا تو حضرت انیس بڑی تعریف کرتے اور بہت عزت و احترام سے ان کا نام لیتے تھے کہ کیا شخصیت تھی. آج بھی آپ دیکھیے، میں دیکھتا ہوں امروہہ، یہ آپ کے دوآبا مراد آباد سے پہلے ایک شہر ہے امروہہ، بڑا مشہور ہے. اور میں نے وہاں تقریباً 10 سال لگاتار اشرے پڑھے اربعین کے. تو میں وہاں دیکھتا تھا کہ اربعین کے جلوس میں ہر 4 قدم بعد پنڈت دلگیر کا مرثیے کے 2 بند پڑھے جاتے تھے. آج وہ دنیا میں نہیں ہے مگر ان کا کلام پڑھا جا رہا ہے. یہاں بھی حیدرآباد میں بھی کبھی تکیے پہ میں نے سنا ہے، گھر سے جب بحر سفر سید عالم نکلے. تو یہ حضرت انیس کے والد کے معاصرین میں. حضرت انیس انتہائی منکسر المزاج تھے. دوستی بہت کم ہوتی کسی سے کرتے، اور اگر کرتے تو پورا لحاظ ہوتا غائبانہ اور حاضرانہ کہ میرے کسی جملے سے غائبانہ اور حاضرانہ میرے ملنے والے کو ٹھیس نہ پہنچے. اور خود آپ نے کہا خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کہ ہمیشہ دوستوں کا خیال رکھو کہ کسی بات سے ان کے دل کو تکلیف نہ ہو. سرکار انیس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ آپ کے اخلاقیات جو تھے وہ سب سے پہلے، کلام سے پہلے ان کی شہرت ان کے اخلاقیات سے ہوئی. انتہائی باقی. اور
جو مجھے پسند آئے انتہائی اخلاقیات کے سلسلے کی 2-3 شعر میں آپ کو یہاں پہ سنا دیتا ہوں. واہ واہ. فرماتے ہیں کبھی برا نہیں جاننا کسی کو اپنے سوا, کبھی برا نہیں جاننا کسی کو اپنے سوا, ہر ایک ذرے کو ہم آفتاب سمجھے, ہر ایک ذرے ہم آفتاب سمجھے. یہ اس دور کے لیے ایک پیغام ہے کہ جس دور میں متشاعر بھی خود کو شاعر سمجھتا ہے, جو شاعر نہیں ہے وہ بھی خود کو شاعر سمجھ کے دوسرے کی توہین کرتا ہے, اور لوگ اپنی شہرت اور ناموری کے چکر میں اور اپنے خود نمائی کے جذبے میں دوسرے کی توہین کرنے اور کروانے کو اپنی عزت سمجھتے ہیں. تو یہ وہ زمرے کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کمال نام کی چیز ہی نہیں, لیکن سرکار انیس جو آفتاب و چندے آفتاب و چندے ماہتاب, آسمان کا سورج بھی جن کے اوپر فخر کرے کہ میری روشنی اس پہ پڑتی ہے جو مدعا جناب امیر ہے, ویسی شخصیت کر رہی ہے کہ میں اپنے آپ سوائے میرے اپنے آپ کے میرا کوئی دشمن نہیں, میں تو ذرے کو بھی آفتاب سمجھتا ہوں کہ وہ مولا کی مدح کر رہا ہے. اور دنیا کی حرص کے بارے میں انہوں نے ایک شعر قناعت پسندی پہ جو کہا, غریبا میرا چھوڑ, آہا کیا انداز ہے, غریبا میرا چھوڑ اے حرص دنیا, غریبا میرا چھوڑ اے حرص دنیا, میرے ہاتھ میں دامن پنجتن ہے. اب یہ پرانے لوگ تھے, ان کا دور تھا, احساس تھا کہ جب دامن پنجتن ہے تو دنیا سے کیا لینا ہے. میرا غریبا میرا چھوڑ اے حرص دنیا, میرے ہاتھ میں دامن. وہ سلام تو بڑا مشہور ہے جس کا شعر ہے کہ کریم جو تجھے دینا ہو ہے بے طلب دے دے, فقیر ہوں پر نہیں عادت سوال مجھے. فقیر کی تو عادت ہے سوال کرنا, مضمون الٹ دیا, فقیر ہوں پر نہیں عادت سوال مجھے. جو کرم کرنا ہے بے طلب دے دے. میں طلب اگر رکھوں گا اپنی, معین کروں گا, مقرر کروں گا یہ دے یا اتنا دے, تو طلب سے سوا دینے والا ہے. میں طلب معین کر کے مقرر کر کے کیوں اپنے دامن کو تنگ کروں. اب تو بے طلب دے دے, فقیر ہوں مگر سوال کرنے والا فقیر نہیں ہوں. تیری مشیت تیری مرضی, جتنا دے جو چاہے دے. اس میں بھی اپنے آقا و مالک کے لیے مدح ایسی ہے کہ میں طلب کر کے آپ کی عطا کو محدود نہیں کرنا چاہتا, بے طلب لامحدود دے دیجیے. سبحان اللہ. مجھ کو عطا کر وہ فقر دنیا میں کہ جس کو فخر رسالت میں آپ سمجھے. ایک فقر ہے فے قاف رے, یہ ایک فقر ہے. ایک فے خیر ہے, یہ ایک فخر ہے. دونوں باتیں حروف تجنیس ہے, صنعت تجنیس ہے. بات کر رہا ہوں میں سرکار انیس کی کیا عظمت ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ مجھ کو عطا کر وہ فقر دنیا. فقر, اب ایک فقر ہوتا ہے غربت, غریبی, اسی سے فقیر محتاج. ایک فقر الگ, وہ الگ معنی میں کہا حضرت انیس. فے سے فاقہ کشی, قاف سے قناعت, یہ سے یقین, رے سے رضا الہی, اس کو بولتے ہیں فقیر. تو حضرت انیس وہاں پہنچے کہ تیری رضا, تیرا تجھ پہ یقین, اور قناعت, قاف سے قناعت اور فے سے فاقہ مستی عطا کر جو میں چاہتا ہوں. کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو فخر رسالت میں آپ سمجھیں کہ جس کو فخر, اس فقیری پہ فخر کیا ہے رسالت مآب نے, تو پروردگار میں تجھ سے وہ چاہتا ہوں. اور پھر کسی کے لوگوں کی اظہار ثانی سے بہت ڈرتے تھے. لوگ مردم آزار ہیں,
किसी का दिल तोड़ के, किसी की बेइज्जती करके फ़ख्र करने वाले कम ज़र्फ़ इंसानों से मुकाबिल में सरकार अनीस उनके लिए पैगाम दे रहे हैं, किसी का दिल ना किया हमने पाए माल कभी, किसी का दिल ना किया हमने पाए माल कभी, चले जो राह तो चींटी को भी बचा के चले, चले जो राह तो चींटी को भी बचा के चले। तो ये किस्मत की बात है। अब माहौल इतना नहीं है कि मैं सारी बातें अर्ज़ करूं, वरना ये ना समझिए कि हज़रत अनीस शरीफ एक शायर थे, तख़य्युलात है, ना बहुत ज़बरदस्त आलिम भी थे। उनके आलिमाना इस्तिदलाल और उनकी आलिमाना फ़िक्र, उनके मरसियों के बंद में मिसरों में अरबी मिसरे और किताबों के नाम भी हैं उसके अंदर। यहाँ तक कि अरबी ग्रामर जो है, अरबी ग्रामर का भी उन्होंने उर्दू में इस्तेमाल किया, और उर्दू में अरबी ग्रामर के ज़रिए दुश्मन के गिरने और वार करने, ढाल से रोकने, सारी कैफियत अरबी ग्रामर के कवायद से उर्दू में समझाए। तो अब इसके लिए कितना इल्म चाहिए, तबहुर चाहिए, कमांड चाहिए। तो सर्फ पे, नऊ पे, अरबी ग्रामर पे उनको बड़ा कमांड था। एक हमारे हादी अली साहब, मीर हादी अली भाई, जो शिया ऑर्गेनाइजेशन के सदर हैं, तकरीबन 20 साल से ज़्यादा ही हो गया है ताल्लुक़ है। कहीं भी कोई प्रोग्राम हुआ वो बुलाते हैं, हम लब्बैक कहते हैं। सरकार अनीस की याद में एक नशिस्त रखने की उनकी बड़ी तमन्ना थी, और ये नशिस्त अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कामयाब है कि यहाँ पे जो बैठे हुए अफराद हैं बड़े खुलूस के साथ सरकार अनीस का ज़िक्र सुनने के लिए आए हैं, और मुझ जैसे हेच मदा कजमज बयां को हज़रत अनीस जैसे क्या कहें कि दरियाए सुखन है, क्या कहें कि एक सातों समंदर जब एकजा होकर के रवां होते हैं, तब सरकार अनीस की तबीयत की रवानी को शायद बयान किया जा सके। बहुत ही उम्दा शख्सियत का ज़िक्र हुआ, और आपके इंतकाल 73 बरस की आपकी उम्र है, और हज़रत अनीस का इंतकाल 29 शव्वाल 1291 हिजरी 10 दिसंबर 1874 को हुआ, यानी 73 साल की आपकी उम्र थी। मैं इस चंद कलिमात के साथ और ये बात कहते हुए कि हज़रत के बहुत से अशार, बहुत से क़तात, ख़ासकर रुबाइयाँ उर्दू निसाब में हैदराबाद से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में पढ़ाई जाती हैं, जिसमें अखलाकियात का बड़ा दर्स है। अनीस दम का भरोसा नहीं, ज़रा ठहरो, हवा के सामने लेकर कहाँ चराग चले, यानी दम एक सांस का भरोसा नहीं, हवा के सामने लेकर कहाँ चराग चले, तो तुम्हारी ज़िंदगी का चराग कहाँ कब बुझ जाए नहीं मालूम, संभल के चलो। इस तरह के कई शेर आपके मशहूर रहे, और हज़रत अनीस ने जो मरसिया खानी को इस हद तक परवान चढ़ाया कि उसी खुर्शीद की, सूरज की शुआएं लेकर कई जोश मलियाबादी ने अपने को अपनी इनफरादियत बनाई है, और उसी सूरज की शुआओं को लेकर कहीं पर जमील मजहरी ने अपना मकाम पैदा किया है। अब सुबह क़यामत तक जितने भी मरसिया खां, जितने भी मरसिया निगार जो भी कहेंगे वो सरकार अनीस को पढ़े बगैर नहीं कह सकते। बहरहाल सभी ही इस गुलशन की खुशबू से खुद भी महके हैं, दूसरों को भी महकाया है, और सुबह क़यामत तक जितने मरसिए कहे जाएंगे, इन सब मरसिया निगारों के मरसिए के लिखने का सवाब बशमूल उनके सरकार अनीस के ख़ानदान को भी मिलेगा। इसलिए कि सरकार अनीस और उनके ख़ानदान ने इतने मरसिए कहे कि सबसे ज़्यादा मशहूर हुए, और साथ ही साथ सरकार दबीर को भी। मैं दुआ करता हूँ कि पालने वाले इस इजलास में हमारी हाज़िरी को, हमारे खुलूस को हम सब की नीयतों के मुताबिक कबूल फरमा, और जितने शोरा मरसिया कहने वाले हैं, कहना चाहते हैं, तो उन सबको इस
مرثیہ گوئی میں ان کو پروان چڑھا اور اخلاص کے ساتھ ذکر محمد والے محمد کی توفیق نصیب فرما. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے, باغباں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. میں یہاں آئے ہوئے تمام حاضرین مجلس سے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس محفل میں یہاں آ کر ہمت افزائی کی, اور خاص طور پر میں جناب میر ہادی علی صاحب صدر تلنگانہ یونائٹڈ ایڈیٹر ایسوسیشن اور دوسروں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں, اور جناب میر ہادی علی صاحب, جناب کامران حیدر صاحب, شاہ نواز صاحب, ہمارے نوجوان قائد, اور جناب میر برکت علی صاحب, علمدار صاحب اور دوسرے حاضران مجلس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس محفل کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں.